أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن میں تمام احباب کو خوش آمدید. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کا تیسرا عشرہ جس کا آغاز ہم نے کر لیا، اور خوش قسمتی ان سب انسانوں کی کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کیا ہے. ہمارا جو سلسلہ تلاوت، ترجمہ و مختصر تشریح کا جاری ہے، 29ویں پارے کی 2 صورتیں سورہ ملک اور سورہ نون والقلم کی تلاوت ہم نے کر لی تھی. آج ہم سورہ مبارکہ حاقہ سے تلاوت کا آغاز کر دیں گے. ترتیب وہی ہے، پہلے ہم عربی متن کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح. آپ میں سے جن کے پاس قرآن مجید موجود ہے، آپ قرآن مجید کھول کر ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تغرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھے محمد و آل محمد. سورہ حاقہ کی آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. ترجمے کی طرف انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے. بنام خدائے رحمان رحیم. حتمی وقوع پذیر. وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ حتمی وقوع پذیر کیا ہے؟ یعنی یہ قیامت کی گھڑی ہے کہ جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں، جس کا وقوع پذیر ہونا لازمی ہے، یقینی ہے. اور اس کی ہولناکیوں کے بارے میں ہے کہ یہ تو آپ کے اندازے سے بھی زیادہ ہولناک ہے. آیت نمبر 4. سمود اور عاد نے اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلا دیا تھا. پھر سمود کو تو اس طغیانی حادثے سے ہلاک کر دیا گیا اور عاد کو ایک سرکش طوفانی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا جسے اس نے مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رکھا. پس آپ ان لوگوں کو وہاں دیکھیے، اس طرح پڑے ہوئے ہیں گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں. کیا ان میں سے تجھے کوئی باقی ماندہ نظر آ رہا ہے؟ یہ قوم عاد اور سمود جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی اقوام تھی، اور انہوں نے جو خدا نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے جو انہیں عذاب دیا، ان برے اعمال کی ایک وجہ جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ ہے قیامت کو، اس کھڑکا دینے والے واقعے کو جھٹلانا. کیونکہ انسان جب روز قیامت کو جھٹلاتا ہے اور قیامت کا جب انکار کرتا ہے، چاہے وہ انکار زبانی کرے یا اعتقاداً یقین نہ رکھے، تو پھر وہ انسان ہٹ درمی کی طرف جاتا ہے، پھر وہ انسان نافرمانی پروردگار کی طرف جاتا ہے اور وہیں اس کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اور قوم عاد کے بارے میں اس کی سزا کا بھی بتایا کہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن ایسی آندھی چلی کہ جس نے ان کو ایسے اٹھا کر پھینکا کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے تیز آندھی اٹھا کر پھینکتی ہے. آیت نمبر 9. اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور سرنگوں شدہ بستیوں نے بھی اس غلطی کا ارتکاب کیا. سرنگوں شدہ بستیاں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کہ جنہیں اس زمین کو اٹھا کے الٹا دیا گیا، وہ سرنگوں یعنی الٹے جو تھے. مؤتفقات قرآن میں اور جگہ پر بھی اس قوم کے بارے میں استعمال ہوا ہے. آیت نمبر 10. پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں بڑی سختی کے ساتھ گرفت میں لے لیا. جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا. نوح علیہ السلام کا جو ان کی قوم کا ذکر.
تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ سمجھدار کان اسے محفوظ کرتا ہے، ان واقعات سے جو عبرت لیتا ہے، ان واقعات کو جو عبرت لیتا ہے، ان کو سمجھتا ہے اور ان سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ متعدد روایات میں اس سے جو اذن واعیہ جو ہے سمجھدار کان، تو اس سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے۔ اہل سنت روایات میں بھی ہے اور مذہب اہل بیت کی روایت میں۔ اور یہ جب کسی جیسے شان معصوم میں یہ جب ہوتا ہے کہ اس سے مراد مولا علی ہیں، تو وہ اس کا مصداق اول ہے، یعنی اولین کامل ترین مصداق مولا علی۔ اس کے علاوہ اب جو بھی سمجھدار جو کان رکھتا ہے، مطلب کیا، جو نصیحت کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور ان گزرے ہوئے واقعات سے ان سے عبرت لیتا ہے، نصیحت لیتا ہے، اور اپنی زندگی میں ان اعمال کو بجا لانے سے گریز کرتا ہے کہ جن اعمال کو بجا لانے کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب ہوا تھا۔ آیت نمبر 13، بس جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے تو وہ ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ 15، تو اس روز وقوع پذیر ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ جیسا کہ پہلے بھی ہے، قیامت کے مراحل میں پہاڑوں کا اٹھا لیے جانا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا، پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح اڑنا اور ان کا دھول بن کے اڑ جانا، یہ قیامت کے مراحل اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ 16ویں آیت، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس روز ڈھیلا پڑ جائے گا، یعنی یہ جو نظام کائنات کا نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ 17، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ عرش کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ عرش سے مراد وہ کوئی خاص تخت نہیں ہے یا کوئی خاص تخت حکومت نہیں ہے۔ عرش سے مراد خدا کا اقتدار ہے، خدا کی قدرت اور اس کا اقتدار ہے۔ اور یہاں پر جو مراد فرشتوں سے جو بات کہی گئی ہے، تو عرش کا ایک مراد علم بھی ہوتا ہے، اقتدار بھی ہوتا ہے، تو اس عرش کے اٹھانے والوں سے مراد وارثین علم بھی ہو سکتے ہیں۔ اور 8 کی تعداد ہو سکتا ہے کہ 8 فرشتے ہوں یا فرشتوں کی 8 صفیں ہوں، 8 گروہ ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا، لو میرا نام اعمال پڑھو۔ یہ پہلے بھی یقیناً آپ نے، اگر آپ کو یاد ہو جو دوست ہمارے ساتھ ہیں، کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان لوگوں کو نام اعمال نیک ہے کہ جن کی جو جنت میں جانے والے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال بجا لائے، ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں۔ اور یہاں پر بتایا کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ دوسروں سے کہے گا، یہ لو میرا نام عمل پڑھو۔ یعنی جو اپنا نام عمل دوسروں کو پڑھنے کے لیے دے رہا ہے، مطلب یعنی اس سے یقین ہے کہ اس کے نام عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر پردہ ڈالنا چاہیے، جسے چھپانا چاہیے۔ آیت نمبر 20، مجھے تو یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کا نام عمل اتنا صاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو یوم حساب کا یقین تھا۔ جس کو یوم حساب کا یقین ہوتا ہے تو وہ خود کو معصیت سے، گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ 21، پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بڑی عیش و آرام والی راحت والی زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں۔ آیتیں چونکہ چھوٹی چھوٹی ہیں تو ہر آیت کے ساتھ نمبر نہیں پڑھ رہا، میں پڑھتا جا رہا ہوں، بیچ میں جہاں پر کوئی آیت بڑی ہو تو میں نمبر بتا دیا۔ بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے قریب ہوں گے، یعنی دسترس میں ہوں گے میوے، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے صلے میں جنہیں تم گزشتہ زمانے میں بجا لائے۔ یعنی اس جنت تک پہنچنے کے لیے کون سی چیز ان کو لائی ہے؟ وہ اعمال ہیں کہ جو وہ اپنی زندگی میں بجا لایا۔ 25، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، ایک کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ بائیں ہاتھ میں کہ جو مجرمین ہیں ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، ایک سمجھے اعلانیہ نشانی، ایک دوسرے کو بھی پتہ چل جائے گا روز حشر میں کہ جیسے ایک کچھ کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سب دیکھیں گے یہ دائیں ہاتھ والے، پتہ چلے گا کہ یہ اصحاب یمین ہے،
یہ جنت والے، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پتہ چلے گا کہ یہ سارے اصحاب شمال ہیں، یعنی جہنم والے۔ جس طرح وہ اصحاب یمین جو تھا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو آفر کر رہے ہیں کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، جس نے بھی پڑھنا ہے، جس نے بھی دیکھنا ہے، میرا نامہ عمل دیکھو۔ اور یہ جس کو نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ کہے کہ کاش یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا اور مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی۔ یعنی کہہ رہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ موت پر ختم ہو جاتا ہے سب کچھ، یہ نہ ہوتا، یہ حساب نہ ہوتا۔ 28 میرے مال نے مجھے نفع نہ دیا، میرا اقتدار نابود ہو گیا۔ دیکھیں اس دنیا میں جن چیزوں سے ہمارا لگاؤ ہے، جن چیزوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ مال ہے، اولاد ہے، اور انسان اگر اس مال اور اولاد کو اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اہتمام نہ کرے، جیسے اولاد کی تربیت کرنا، ان کو صالح بنانا، ان کو نیک بنانا، اور اسی طرح اگر مال کو، اس مال میں سے حق للسائل والمحروم، اگر سائل اور محروم کا حق اپنے مال میں سے ادا نہیں کرتا، اس کے مال میں اگر حق موجود ہے، اپنے واجبات کو ادا نہیں کرتا، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، تو پھر اس نے یہی کہنا ہے کہ میرے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ مال نے نفع نہیں دیا کیا مطلب؟ یعنی مال تو ظاہر مال خود تو نہیں کر سکتا نفع نقصان، اگر یہ اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا، اپنے ہاتھ سے انفاق کرتا، اور آت ذی القربى حقہ، اور جو جن کا حقوق ہے اگر ان کے حق ان کو ادا کر دیتا، تو پھر اس کو یہ پشیمانی نہ ہوتی۔ اور میرا اقتدار نابود ہو گیا، یعنی اب تسلیم کر رہا ہے کہ میرا اقتدار بھی ختم ہو گیا، میرے مال کی وجہ سے، اختیارات کی وجہ سے، جو چیزیں میرے پاس تھی، میں ان سے اب محروم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 30 حکم آئے گا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں تپا دو، پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ 70 ہاتھ لمبی، 70 کا جو عدد ہے عربی زبان میں عموماً کثرت بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کے زیادہ ہونے کے لیے۔ جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ 70 دفعہ استغفار، بلکہ وہ کثرت کے لیے ہے، زیادہ کے لیے۔ بس یہاں بھی جو ہے نا لمبی زنجیر، یعنی بہت لمبی زنجیر کی جس سے اس کو جکڑ لیا جائے گا۔ آیت نمبر 33 یقیناً یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ یہ جو جس کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، اس نے اپنے بارے میں افسوس کیا کہ مال میرے فائدے میں نہیں آیا اور میرا اقتدار نابود ہو گیا۔ اب اللہ مجھے اور آپ کو اس کی وجہ بتا، یعنی کیسے یہ اس جگہ تک پہنچا ہے، اس کو اس مرحلے تک پہنچانے والے کام کون سے ہیں، یہ مجھ سے اور آپ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کس قدر واضح پیغامات ہیں قرآن مجید میں۔ اگر کوئی ہدایت لینا چاہے، اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے، پہلی صفت کیا بتائی کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو خدا عظیم پر ایمان نہیں، اور دوسرا مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ دوسری چیز بخل ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز کا دیکھیں قرآن نے کس قدر خوبصورت انداز میں بات کو مکمل بیان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ کہا کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ خود نہ کھلا سکتا ہو، لیکن اس کے کہنے پر، اس کے دعوت دینے پر، اس کے آواز دینے پر ہو سکتا ہے کہ اور لوگ، دوسرے لوگ کھلاتے مسکین کو۔ اگر اس کے پاس نہیں تھا اور یہ دوسروں کے سے کہہ کے کروا سکتا تھا، نہیں کروائے، تب بھی یہ انسان مجرم ہوتا ہے اس معاملے میں۔ 35 لہٰذا آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، یعنی دنیا میں بے شک جتنے دوست مال و دولت کے حساب سے، سٹیٹس کے حساب سے جتنے بھی دوست بن جائیں، لیکن اس جگہ پر کوئی اس کا دوست نہیں ہے، اور پیپ کے سوا اس کی کوئی غذا نہیں ہے، جسے خطاکاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔
بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو. یعنی جو اس کائنات میں تمہیں نظر آتا ہے اللہ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا اس کی بھی قسم کھا رہا ہے. 40 یقیناً یہ ایک کریم رسول کا قول ہے. یعنی یہ جو قرآن جو ہے ایک کریم رسول کی زبان سے تم تک پہنچا ہے، اللہ کا یہ کلام. اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کوئی شعر نہیں ہے، کسی کا خیال نہیں ہے کہ شاعر نے تخیل کر کے اپنے حساب سے کوئی شاعری بنائی، کوئی شعر نہیں. یعنی یہ جو اوپر باتیں بتائی ہیں یہ رسول کی زبان سے کہ جو کریم ہے اس کی زبان سے تم تک پہنچا. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ تخیل میں خیال میں ایسی چیزیں بنا دی، نہیں، یہ حقیقت ہے، حق ہے، ایسا ہونا ہے. تم کم ہی ایمان لاتے ہو، کم ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں. 42 اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم کم ہی غور کرتے ہو. جیسے وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بعض دفعہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ شاعر کہتے تھے اور بعض دفعہ کاہن کہتے تھے. کاہن کہا جاتا تھا کہ جو مستقبل کے بارے میں اندازے لگاتا. آیت نمبر 44، آیت نمبر 43، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. اسے اللہ رب العالمین کے رب نے اس کو نازل کیا. اور اگر اس نبی نے کوئی تھوڑی بات بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کی ہوتی تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے. اللہ اکبر. یعنی یہ عالمین کے رب کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے کہ جو اس نے نازل کیا. اگر جیسا تم کہتے ہو کہ نبی نے خود گڑھا ہے، اللہ کا قانون اس قدر سخت ہے اس موضوع پر. اللہ کہہ رہا ہے اگر اس نبی نے یا انبیاء میں سے کسی نے بھی اگر کچھ گھڑ کر، یعنی کچھ اگر اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف کوئی چیز منسوخ کی ہوتی تو اللہ کہہ رہا ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر اس کی شہرت کاٹ دیتے. اللہ دین میں خدا کا دین سیکیور ہے، اور جو اپنی مرضی سے اس میں انحرافات کرے، اس میں خرافات ڈالے، خدا نے نبی کے لیے، یعنی دیکھیں آخری اتھارٹی ہے، وہاں پہ اللہ نے کہا کہ اگر اپنی مرضی سے کچھ ڈالے گا تو ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کر شہرت کاٹیں گے. جب نبی کے اوپر بیس رکھی ہے تو اس سے سمجھ کیا آتی ہے؟ کوئی بھی اگر اللہ کے دین میں کوئی خرابی ایجاد کرتا ہے، کچھ غلط ڈال دیتا ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر تم میں سے کوئی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا، کون خدا کو روک سکتا ہے؟ 48 اور پرہیزگاروں کے لیے یقیناً یہ ایک نصیحت ہے. یہ جو کہا گیا یہ نصیحت ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. 49 اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان کچھ لوگ تکذیب کرنے والے ہیں. یہ تکذیب کفار کے لیے یقیناً باعث حسرت ہے. یہ جو جھٹلانا ہے یہ کفار کے لیے باعث حسرت ہوگی کہ جب وہ دن وعدے کا دن آئے گا. 51 اور یہ سراسر حق پر مبنی یقینی ہے، یہ حق الیقین ہے. بس آپ اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کریں. یہاں پر سورہ حاقہ مکمل ہوتی ہے. اگلی سورت سورہ معارج ہے کہ جس کی ہم تلاوت کریں گے. پہلے اس کی آیات کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمے اور مطالب کی طرف متوجہ ہوں گے. ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم صلوات پر محمد وعلى محمد سورہ معارج بنا میں خدائے رحمان رحیم ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہی تھا جو واقع ہونے ہی والا ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہ عذاب کا سوال کرنے والا کون تھا یہ امامیہ مصادر یعنی اہل بیت کے روایات میں بھی اور مکتب صحابہ کی روایات میں بھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر قوم کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا تو حارث بن نعمان الفہری نے ان کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہو تو اے اللہ مجھ پر آسمان سے پتھر برسا دے یا مجھے دردناک عذاب دے یہ کہہ کر وہ اپنی سواری کی طرف چلا ہی تھا کہ ایک پتھر آسمان سے اس کے سر پر گرا اور اس کے نیچے سے نکل گیا اور وہ مر گیا یہ واقعہ جو ہے کہ جب غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا اللہ کے نبی نے تو یہ نعمان نے آ کر حارث بن نعمان نے کہا کہ اگر یہ آپ نے اپنی مرضی سے کہا رسول اللہ سے کہا آپ نے اپنی مرضی سے کہا اللہ کی طرف سے آپ نے کہا اللہ کی طرف سے اس پر اس نے یہ بات کی تھی اور اس پر عذاب آ گیا آیت نمبر 2 کفار کے لیے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں نمبر 3 عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے یہ عذاب جو آیا ہے یہ اس کا مصداق جو شان نزول ظاہر ہے کہ وہ غدیر والا واقعہ اور اس سے بڑھ کر اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو دیگر مصادیق بنیں گے وہ قیامت کے عذاب کے ساتھ بھی وہ قیامت کا عذاب بھی اسی طرح سے
تو یہ عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہیں، ملائکہ اور روح اس کی طرف اوپر چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو اس عالم ملک کا جو زمانہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے جو سال دن ہیں وہ جو زمانہ قیامت کا ہے یا جو عالم برزخ کا زمانہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ آپس میں اس کو ہم اس ایک جیسے اس زمانہ اور اس زمانے کو ایک جیسا نہیں گردان سکتے، لیکن تمثیل کے لیے جو عرض یہاں پر اللہ نے اس کو اس آیت کے اندر بیان کیا 50,000 سال۔ ایک حدیث ہے چھٹے امام کی کہ تمہارا محاسبہ ہونے سے پہلے تم خود اپنا محاسبہ کرو، قیامت کے دن 50 مراحل ہیں، ہر مرحلہ تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ پھر امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیت نمبر 5، پس آپ صبر کریں بہترین صبر، یہ لوگ یقیناً اس عذاب کو دور خیال کرتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو مجرم ہے وہ اس قیامت کے عذاب کو، قبر کے عذاب کو، موت کے بعد کے ان مراحل کو دور گردانتا ہے، وہ اسے دور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ اب اس دن کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ وہ نشانیاں قیامت کی بیان ہو رہی ہیں۔ اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی اس دن یہ کائنات کا نظام جو ہے یہ بکھر جائے گا، یہ ختم ہونے والا ہے۔ 10ویں آیت، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے۔ یعنی دوست کے کام نہیں آنے والے، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے دوست ایک دوسرے کو، لیکن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آنے والے۔ اور مجرم کی کیا خواہش ہوگی اس دن کہ جو مجرم کی حیثیت سے میدان محشر میں حاضر ہوا ہے، جو خدا کے نافرمان کی حیثیت سے میدان محشر میں حاضر ہو گیا ہے، اس کی کیا خواہش ہوتی ہے جب وہ اس عذاب کو، جب اس عذاب کی سنگینی کو، جب ان معاملات کو دیکھتا ہے، اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، وہی بیٹے کہ اس دنیا میں جن کے لیے انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، جن کے لیے بہت مصیبتیں، مشکلیں، صعوبتیں اٹھاتا ہے اور ان کو آسائش دینا چاہتا ہے، ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے۔ اس دنیا میں تو ہے انسان، اگر والدین کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، اگر ان پر کوئی ان کے بچوں پر کوئی مصیبت آئے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ مصیبت ان پر آئے، ان کے بچے بچ جائیں، لیکن وہ قیامت کی ہولناکی وہ ایسی ہے کہ اگر مجرم ہوا تو وہ کیا چاہے گا؟ وہ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ اور 12ویں آیت، اور اپنی زوجہ اور اپنے بھائی کو بھی اور اپنے اس خاندان کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین پر بسنے والے سب کو، تاکہ پھر اپنے آپ کو نجات دلائے۔ یعنی مجرم کی خواہش یہ ہوگی وہاں پر، وہ چاہے گا کہ کسی طرح اسے نجات ملے، کسی طرح وہ بخشا جائے، چاہے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، بیوی کو دے دے، بھائی کو دے دے، قبیلے کو دے دے، اور پوری زمین پر سب کو دے دے فدیے میں، چاہے گا کہ خود کو بچا لے اس کی ہولناکی۔ اس کی تو یہ خواہش تو ہے اس کی۔ 15، ایسا ہرگز نہ ہو، یہ جو چاہتا ہے نا کہ کوئی یہ فدیہ دے کر خود کو بچے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال ادھیڑنے والی، یہ آتش ہر پیٹ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والے کو پکارے گی۔ وہ جو قوانین خدا سے پشت پھیرتا ہے، وہ جو اللہ کی اطاعت کو پیٹ پھیرتا ہے، وہ جو منہ موڑ لیتا تھا اطاعت خدا سے، وہ کہ جسے خدا کی اطاعت کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو اکڑ جاتا، تو پس یہ آگ
پکارے گی ہر پیٹھ پھیرنے والے اور منہ موڑنے والے کو، اور اسے بھی پکارے گی جس نے مال جمع کیا اور بند رکھا، یعنی جو مال جمع کر رہا ہے، جو بند کر کے رکھ رہا ہے، انفاق نہیں کر رہا، سائل اور محروم کا حق نہیں دے رہا، اپنے واجبات ادا نہیں کر رہا، اس کو بھی اس آگ نے پکارنا ہے۔ اللہ کرے ہم وہ نہ ہو، اللہ کرے جو میری یہ بات سن رہے ہیں، میرے ساتھ ابھی شامل ہیں، جو بعد میں اس کی ریکارڈنگ سنیں گے، اللہ کرے میں اور آپ ان میں شامل نہ ہوں کہ جو بند کر کے جمع کر کے رکھیں اور راہ خدا میں انفاق نہ کریں، اپنی واجبات ادا نہ کریں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے پیسوں کو بچانے کی خواہش میں حج ادا نہیں کرتے، اپنا خمس نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، آس پاس جو مستحقین ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے۔ تو بس اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر خطرہ ہے، اس دن آگ بلائے گی، اپنی طرف پکارے گی۔ آیت نمبر 19، انسان یقیناً کم حوصلہ خلق ہوا ہے، یعنی انسان میں حوصلے کی بڑی کمی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آگے وجہ بتائیے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ یعنی اگر کوئی تکلیف آ جائے تو گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا اور بالکل ہی مایوس ہو جائے گا، اور جب آسائش ہوتی ہے تو پھر بخل کرنے لگتا ہے۔ یعنی جس وقت اس کو مال کی تنگی کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت اس کی حالت گھبرانے والی، اس وقت گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میرا کیا بنے گا، آگے کیا کروں گا، آگے کہاں جاؤں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے، جب اس کو ذرا آسائش ملتی ہے تو اس وقت پھر بخل کرتا ہے، اس وقت کنجوسی کرتا ہے۔ یہ انسان جو ہے جس کے بارے میں ہلوعہ کہا، یعنی کم حوصلہ انسان کی یہ نشانی، جبکہ اس کے علاوہ بھی ہے انسان سوائے نماز گزاروں، یعنی نماز گزار اس کی حالت یہ نہیں ہوتی، اور اس نماز گزار کے پھر آگے ابھی صفات بتائی جا رہی ہیں، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، کن صفات کا حامل ہے، کن نشانیوں کا حامل ہے وہ نماز گزار جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے، موسمی نمازیں نہیں ہیں، جیسے آج کل ماہ مبارک رمضان میں سب لوگ الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان میں ایک تعداد موسمی نمازیوں کی کہ جو رمضان کے نمازی ہوتے ہیں، اور ان کی نماز پھر دوبارہ اگلے سال کے ماہ مبارک رمضان میں اس میں شروع ہوتی ہے۔ ضمناً ایک گفتار کر دیتا ہوں، بعض لوگ شب قدر کی راتوں میں 6 رکعت جو 6 دنوں کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں۔ بہت اچھا ہے کہ آپ اپنی قضا نماز کی فکر میں ہیں اور جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو سال میں اکثر نماز نہیں پڑھتی، اور شب قدر میں یہ 6 دن کی جو قضا نماز ہے اس کا تو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اگر تو کوئی تبدیلی کا امکان ہے کہ اس شب قدر میں 6 دن کی رکعت 6 دن کی نماز قضا نماز پڑھ لی ہے، آئندہ نماز قضا نہیں کرے گا اور جو قضائیں اس کی رہتی ہیں ان کا اعادہ کرے گا، تو پھر تو یہ 6 دن کی نماز پڑھنا اس کو فائدہ دے گا۔ لیکن اگر یہ فقط اپنے دل کو طفل تسلی کے لیے ہے کہ چلو میں سارا سال نہیں بھی پڑھتا تو شب قدر میں 6 دن کے پڑھوں تو یہ بہت ہے، یہ تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اس طرح کے اگر فراڈ لگانے کے موڈ میں ہو تو یہ 6 دن کی نماز اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ تو پس نماز گزار علاوہ ہیں، یعنی ان کے لیے وہ ایسے نہیں ہیں جن کا پہلے ذکر ہو۔ وہ نماز گزار کون سے ہیں جو اپنے نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، موسمی نمازی نہیں، اور جن کے اموال میں معین حق ہے سائل اور محروم کے لیے، یعنی جو اس کے مال میں حق ہے ان حقوق کو ادا کرتا ہے، سائل کا حق ادا کرتا ہے، محروم کا حق ادا کرتا ہے۔ سائل وہ کہ جو اپنی حاجت بیان کرے اور سوال کرے، محروم وہ کہ جو اپنی حاجت بیان نہ کرے، سوال نہ کرے، ہاتھ نہ پھیلائے۔ بس اس نماز گزار کی جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اس کے مال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہے۔ اگلی صفت کیا ہے اس کی؟ اور جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں،
اس کو سچا سمجھتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بتحقیق ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، اور عذاب پروردگار بے خوف ہونے کی چیز بھی نہیں۔ اگر انسان اس دنیا کی معمولی تکلیفوں کو نہیں برداشت کر سکتا، اس دنیا کی سورج کی تپش کو نہیں برداشت کر سکتا، تو بھلا عذاب خدا کو، کہ جو خدا کے غیظ و غضب اس کے غصے کا نتیجہ ہوگا، اس کو کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ امیر المومنین جیسا کہ فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، وہ عذاب ایسا ہے کہ نہ اسے آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین برداشت کر سکتی۔ تو پھر کہتے ہیں خدا پھر میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو تیرا ایک پست بندہ ہوں، ذلیل و حقیر ایک بندہ ہوں خدا۔ پس عزیزان محترم، بتحقیق ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اگلی صفات ان نماز گزاروں کے بیان ہو رہی، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، پس ان پر کوئی ملامت نہیں، جو ان کا حلال حق ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کے علاوہ خواہش کریں وہ حد سے تجاوز کرنے والے، جو اپنی بیوی سے علاوہ آگے بڑھیں، حرام کی طرف جائیں، گندگی کی طرف جائیں، زنا کی طرف جائیں، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے۔ ان نماز گزاروں کی ایک اور صفت بیان ہو رہی ہے، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، امانت کی خیانت نہیں کرتے، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جنت میں جانے کے جو شرائط بیان اللہ کرتا ہے نا، تو اللہ ہی ہے کہ جس نے جنت میں انسان کو ڈالنا ہے، اور جہنم میں جانے کے جو نشانیاں خدا بیان کر رہا ہے، تو جہنم میں ڈالنے والا بھی خدا ہی ہے۔ جب یہاں مجھے اور آپ کو اللہ خود بیان کر رہا ہے، تو پھر ہم چور رستے نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم عمل کو چھوڑ کر، اللہ کے بتائے ہوئے رستوں کو چھوڑ کر شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈ سکتے۔ بس یہاں دیکھیے گا، عہد کا پاس کرنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ اور بعض لوگ وعدے یعنی قول دیں گے، اپنی زبان سے کہہ دیں گے جی میں کروں گا، اور بعد میں اس سے مکر جائیں۔ ایک تو ہے مکرنا، یہ بھی یہ تو ہے ہی منفی، لیکن کچھ لوگ اپنے عہد کا پاس نہیں رکھتے، جیسے وہ کمزوری دکھاتے، اس کی بھی مذمت ہے کہ اگر قول دے دیا ہے تو پھر اس کی پابندی کرو۔ قولوا قولا سدیدا، جب بات کرو تو مضبوط پختہ بات کرو، پکی بات کرو۔ لہذا انسان جس کام کو بجا نہیں لا سکتا اس کا وعدہ نہ کرے، اس کی آس نہ دلائے۔ ایسا نہ ہو کہ لارے لگائے رکھے اور بعد میں کر نہ سکے، یہ عہد شکن ہوتا ہے انسان۔ تو لہذا اس طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 33، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، جو انہوں نے گواہی دی اس پر قائم رہتے ہیں۔ مثلا انہوں نے شہادت کی ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اب اس پر قائم رہیں گے۔ کیا مطلب؟ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے نبی کی رسالت کی شہادت دی ہے، گواہی دی ہے، اب اس گواہی پر قائم رہیں گے۔ مولا علی کی ولایت کی، ائمہ معصومین کی ولایت کی شہادت دی ہے تو اس پر قائم رہیں گے۔ روز قیامت کی گواہی دی ہے کہ قیامت وقوع پذیر ہونے والا ہے، تو پھر اس پر قائم رہیں گے، اس سے دستبردار نہیں ہوں۔ 34، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اوپر نمازوں کی پابندی کی بات آئی تھی، یہاں پر ان کی اگلی صفت آئی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نماز کی پابندی کا جو مطلب تھا دائمون والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اسے ریگولر پڑھتے ہیں، قضا نہیں کرتے، مستقل نمازی۔ یہاں پر ہے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ پھر نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، شرائط کے ساتھ بجا لاتے ہیں، اپنے دل کی حفاظت کرتے ہیں، خیالات کی طرف جانے نہیں دیتے، اپنی نماز کو خیالات سے، وہموں سے، بری سوچوں سے، ریاکاری سے اور بہت سارے امراض جو عبادت کو لگ جاتے ہیں، ان سے اپنے نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔
یہ جو صفات بیان ہوئی ہیں نماز گزاروں اور یہ جو صفات ہیں کہ جن کے مال میں حق ہوتا ہے سائل اور محروم کا، جو اپنی گواہی پر قائم ہیں، جو اپنا عہد پورا کرتے ہیں، جو اپنا قول پورا کرتے ہیں، جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے پیکج کیا ہے؟ آیت نمبر 35، جنتوں میں یہی لوگ محترم ہوں گے، جنت میں انہی لوگوں کا احترام کیا جائے گا۔ پھر ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ ہو کر۔ کیا ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے ٹولی ٹولی گروہ گروہ ہو کر، اور ظاہر ہے کہ مسلمان جو اللہ کے نبی کے ساتھ اوائل اسلام میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ نسبتاً اس معاشرے کا کمزور طبقہ تھا، مالی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے وہ کمزور طبقے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ آ کر کہتے تھے کہ اگر یہ مسلمان جنت جائیں گے تو جیسا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جنت جائیں گے، کہتے تو ہم ان سے پہلے جنت جائیں گے۔ اللہ نے کہا کیا ان میں سے ہر شخص یہ آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے کہ انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ 40، پس میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھاتا ہوں کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگوں کو لے آئیں، ہم عاجز نہیں ہیں۔ اللہ عاجز نہیں ہے کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں۔ بس آپ انہیں بےہودگی اور کھیل میں چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اس دن کا سامنا کریں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کس دن؟ جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی نشانی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یعنی جو قیامت کا مرحلہ ہے یہ یعنی ایک دفعہ تو سور پھونکا گیا اور یہ دنیا کا نظام ختم ہوا، سب کچھ درہم برہم ہوا، زمین پہاڑ چل پڑے، ریزہ ریزہ ہو گئے، پھر میدان حشر سج گیا۔ اب جو اگلا اعلان ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ کسی نشانی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 44 آخری آیت ہے سورت کی۔ ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، یہ وہی دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید نے الفاظ کو، مطالب کو، مفاہیم کو انتہائی سادہ الفاظ میں، سادہ انداز میں، عام فہم انداز میں ہم تک قرآن اللہ کا کلام اس قرآن کے ذریعے پہنچا ہے۔ بہت آسان اور سادہ الفاظ کہ جو سمجھ میں آنے والے، حتی بچے کو سمجھ میں آنے والے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے اسے سمجھ میں آنے والے، کیونکہ جس معاشرے میں اللہ کے نبی نے کام کیا تھا وہ ان پڑھوں کا معاشرہ تھا، جہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن یہ قرآن وہاں اس پورے معاشرے کو تبدیل کر گیا، کیونکہ وہاں انہیں سمجھایا جا رہا تھا قرآن۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اسی طرف آئیں کہ قرآن کو تدبر کریں، اس میں غور و فکر کریں، سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ آپ خود دیکھیں اگر سمجھتے ہوئے انسان پڑھے تو اس اتنی حجتیں تمام ہونے کے بعد کہ خدا مجھے اور آپ کو قیامت کے اگلی دنیا کے ایک ایک مرحلے کی ایسی عکاسی قرآن میں کر کے دکھا رہا ہے کہ جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ جیسے خود جب ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں ہم تھوڑا تصور کریں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ تو ہوگا، ایسا ہوگا، پھر اس مرحلے میں جائیں گے۔ اس قدر واضح اور انتہائی سلیس انداز میں مطالب کو خدا نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں تدبر کا یہ سلسلہ جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں شروع کیا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی قرآن مجید میں تدبر، غور و فکر اور اس کو سمجھنے کے یہ سلسلے جاری و ساری رہے۔ یہاں پر بات تمام کروں گا، اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ دعا کے ساتھ تمام برادران خواہران جو ہمارے ساتھ اس میں درس میں شامل ہیں، سب کی حاجات کی برابری کے لیے جتنے
جتنے لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، اور تمام مومنین جو ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور اللہ جن کے لیے چاہتا ہے ہم دعا کریں سب کی دعاؤں کی استجابت کے لیے، امام زمان کے ظہور کی تعجیل اور دیگر تمام دعاؤں کے لیے 5 مرتبہ آیہ مجیدہ کی تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء والبلاء، اکشف کروبنا وکروب جمیع المؤمنین، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجین والسائلین، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔